السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل امیم سے محبت میں کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ روشی نے دل ہی دل میں ایک ایسا فیصلہ کر لیا ہے جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر شارک سے جان چھڑوانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس میں وہ شادی کے بعد کسی نہ کسی طرح شارک کو راستے سے ہٹانے اور اسے قدرتی موت ثابت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوسری جانب طلحہ کے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ روشی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ یہی سوچ کر وہ روشی کو فون کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روشی، تم اپنی زندگی برباد کیوں کر رہی ہو؟ شارک تمہارے قابل نہیں ہے۔ مگر روشی دو ٹوک جواب دیتی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں اپنی مرضی سے شارک سے شادی کر رہی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ طلحہ کو امید تھی کہ شاید روشی اس کی بات مان جائے گی، لیکن جب روشی نے الٹا اسے اپنی شادی میں آنے کی دعوت دی تو وہ حیران رہ گیا۔ روشی نے سوچا تھا کہ طلحہ شادی میں نہیں آئے گا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ طلحہ کسی صورت اسے یوں چھوڑنے والا نہیں۔ دوسری طرف شارک کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ روشی نے اتنی آسانی سے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی۔ یہی سوچ کر وہ روشی کو فون کرتا ہے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تمہارا آخری دن ہے اپنے گھر میں، کل سے تم میری ہو۔ لیکن روشی بھی چالاکی سے جواب دیتی ہے، یہ تمہارا بھی آخری دن ہو سکتا ہے شارک۔ شارک حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ روشی کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ ادھر روشی کی ماں بہت پریشان ہے۔ وہ جانتی ہے کہ روشی کے چلے جانے کے بعد یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ روشی سے کہتی ہے، بیٹی تمہارے بغیر یہ گھر سونا ہو جائے گا۔ مگر روشی مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، امی فکر نہ کریں، میں یوں جاؤں گی اور یوں واپس آ جاؤں گی۔ مگر حقیقت میں روشی کا ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ شادی کا دن آ پہنچا۔ روشی دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی طلحہ وہاں پہنچا اس کی نظریں روشی پر جم گئیں۔ وہ پہلے کبھی روشی کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا۔ مود بھی خوشی سے بھاگ کر روشی کی طرف گیا اور دونوں کی ملاقات جذباتی تھی۔ دوسری جانب عابد صاحب طلحہ سے کہتے ہیں، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ طلحہ بے بسی سے کہتا ہے، میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں خود سے دور کر دیا، مگر مجھے امید ہے کہ تمہارا فیصلہ صحیح ہوگا۔ روشی بھی پرعزم لہجے میں جواب دیتی ہے، جو میں چاہتی تھی وہی کرنے جا رہی ہوں اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ لیکن ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شارک جو اپنی شادی کو لے کر بے حد پرجوش تھا، راستے میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ کچھ نقاب پوش اس کی گاڑی کے آگے آ گئے اور اسے اغوا کر لیا۔ شارک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب شادی ہال میں سب اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اب سوال یہ ہے، کیا روشی اور طلحہ کی محبت اپنی منزل تک پہنچے گی؟ کیا شارک واپس آ کر بدلا لے گا؟ پھر روشی کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔